ऑलराइट, ठीक है, तो ये मैं आपके अपलोड कर देता हूँ अभी आपके असाइनमेंट. इट विल बी एन असाइनमेंट. अच्छा, हमें जो आज इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, आपका जो मार्क्स ब्रेकअप है वो है आपका मिड टर्म्स जो थे आपके, वो आपके 20% हैं. तो आपके जो मिड टर्म्स हैं वो 20% हैं, फाइनल आपका 30% है, और आपके जो फोरम असाइनमेंट है दैट्स 20%, और क्लास पार्टिसिपेशन इज 10%, और वीकली प्रेजेंटेशंस आपकी 20% है. तो आपकी वीकली प्रेजेंटेशंस क्योंकि नहीं हुई थी, तो इसलिए आपका ये जो है, ये जो आपकी इस वक्त पेपर आप लिख रहे हैं, that's going to be your presentation, which will be about 20% of the mark. जी. I asked Arij and a couple of people what happened in the class. So I think you're going to post an assignment, right? Yes. Okay, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा आपको कुछ डिटेल तो मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको यहाँ पे इस वक्त. So right now it's in this form. You just have to write a research paper based on a toy problem. अच्छा, toy problem मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि it doesn't have to be a real problem जिसको आप real data जो है जाके collect करना है आपने. You don't have to collect any data. You just have to sort of make up a problem, maybe look at some problem that you are already familiar with, or then you have to describe in this paper, okay, if this is a paper, this is a problem, this is how I'm going to solve this problem. So it should have an introduction in your paper. उसमें फिर आप वहाँ पे आपकी problem describe करेंगे, and then the main there should be literature review की ज़रूरत नहीं है उसमें जो है आपका जो मेन फोकस होगा वो मेथडोलॉजी सेक्शन में होगा कि अच्छा ये वाला हमारे पास प्रॉब्लम है तो हम इसको इस मेथडोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, और उस मेथडोलॉजी के लिए आपको जो है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी. ठीक है, और उसमें फिर आपको मेथडोलॉजी में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा इस्तेमाल होगा, और डेटा आप will you collect data for it or will you generate data for it. ठीक है, और दोनों केसेस में आप बताएंगे कि किस तरह से collect होगा या किस तरह से generate होगा, and you will then specify कि how would you analyze that data. ठीक है, किस तरह से वो analyze करेंगे so that you get an answer to the problem or to the research question that you have posed. ठीक है, या जो solution आप बताना चाह रहे हैं. So there should be a research question which around your toy problem, or you should then be able to justify कि ये इस तरह से हमारा जो analysis है वो हमारे problem को solve करेगा या हमारे question को वो answer करेगा. There is no page limit, but I would expect it would be around between 8 to 10 pages, I think it should be. But if it's less or it's more, उसकी कोई penalty नहीं है. ठीक है, as long as it's a logically complete paper. ठीक है, so if you think you can do it in less, that's fine. कोई issue नहीं है. लेकिन उसमें सारे components होने चाहिए. For example, आपकी problem clearly stated होनी चाहिए कि क्या problem है. आपको methodology की complete justification होनी चाहिए कि why, उसमें data की complete description होनी चाहिए, कौन सा data इस्तेमाल होगा, किस तरह से collect होगा या किस तरह से generate होगा, और किस तरह से आप उसको analyze करेंगे, and how would that analysis result in an answer to your question or a solution to the problem that you have posed. Okay. So it should be logically complete in that sense. You may use some reference theories if you want to use them for justification purposes. लेकिन अगर आप वैसे ही उसके बगैर भी justify कर देते हैं तो that's fine. There's no issue with that. ठीक है. So emphasis should be on the methodology section.
and its justification along with its data. تو یہ میں آپ کو ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو. And if you think you have any comments about this, or اس کی ڈیڈ لائن کب ہم نے رکھی تھی, do you remember? I think it was 15th of May, right? I think so, yes. Sir, can it be a little Yes, bit sir. later than that? We can probably make it 20th of May if that's more suitable for you. ٹھیک ہے, آپ 20th کو ٹرائی کریں. اگر آپ if you think you need more time, then at least 1 week before the 20th send me an email, so I'll see what we can do about it. ٹھیک ہے, but right now I think 20th جو ہے آپ کو دیکھیے, it's not a really big assignment. آپ نے جو ہے نا, if you start writing it, تو you will see it's you don't have to like collect any real data for this. You just have to hypothetically say کہ یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے یہ ڈیٹا چاہیے ہوگا اور اس میتھڈالوجی سے وہ سالو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ریفرنسز اگر آپ رکھنا چاہیں کہ یہ کہاں سے آپ کے سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں, تو وہ اس میں آپ ڈیفینیٹلی ایڈ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک right now I think it should be doable. All right. So this is about your assignment. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے مجھے وہ ڈسکس آپ سے کرنی ہے کہ do you want to come on campus for your final exam, or do you want to do it from your home? Sir, do it from home. From home. Anyone who wants to go to the campus, classmate? کوئی نہیں ہے. I need to know that because I have to inform the examination department, کیونکہ انہوں نے بکنگ کرنی ہوتی ہے کمرے کی. Even if one person wants to go to campus, they have to book a room there so that that person can go and have their exams وہاں پہ, because sometimes internet کا ایشو ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. So I'll tell them, hopefully people who are absent today, they would also like to do it from home. اچھا, so I'll inform them about this. اچھا, تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اٹینڈنس ہے یہ آپ کی کافی حد تک جو ہے انفلوئنس کرے گی آپ کی کلاس پارٹیسپیشن اسکور کو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے ریکارڈ ہوتی ہے when you attend the classes, and when you don't attend the classes, اس سے آپ کی ظاہر کلاس پارٹیسپیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو فل جو ہے 10 out of 10 مل جائیں گے اگر آپ کی کلاس میں آپ کی جو ہے اٹینڈنس کم ہوئی ہے. نارملی تو یہ ہے کہ آئی بی نے اس دفعہ کہا تھا کہ جن کی اٹینڈنس کم ہوگی ان کو فائنل ایگزام جو ہے وہ اس کی پرمیشن نہیں ہوگی فائنل ایگزام میں بیٹھنے کی. لیکن چونکہ یہ ہماری آن لائن کلاس ہے, اس میں ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ایشوز اور انٹرنیٹ کے ایشوز, اس ٹائپ کی چیزیں, سو اس کا مارجن ہمیں دینا پڑتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کمیونیکیشن ایشو کی وجہ سے آپ کلاس میں نہیں آئے اور پھر بھی آپ کی پارٹیسپیشن فل آپ کو مارکس مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا, بیکاز اٹ ول بی انفیئر to other people also who have been attending the class regularly, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے I mean it's not very honest for me to say کہ آپ کلاس میں اچھی آپ نے فل پارٹیسپیشن کی جب آپ تھے ہی نہیں. so that's unfortunate. اگر ٹیکنیکل ایشوز تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا کلاس پارٹیسپیشن میں وہاں پہ ایشو آئے گا. Obviously those of you who are present here, these are the people who have good attendance and have good participation. جو لوگ نہیں آج ہیں, these are the people who normally don't show up in the classes. ان کی participation کافی جو ہے ریفلیکٹ ہوگی اس میں. اس کو آپ میک اپ کر سکتے ہیں if you go to the forum assignment. فورم اسائنمنٹ میں اگر آپ اچھا پارٹیسپیٹ کریں تو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا بہت آپ کی کمپنسیشن ہو جائے اگر آپ کی یہاں پہ کلاس
participation missing है because of technical reasons. Okay, so these were, I think, all about administrative stuff about the class, and I hope you don't have any other questions. But if you have any other questions, you can always stop me during the class and shoot your question. लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसको रैप अप करना चाह रहा हूँ हमारा कि हमने क्या डिस्कस किया रिसर्च के बारे में, और स्पेशली जो है एक थोड़ा सा नया टॉपिक भी आज इस्तेमाल हम करेंगे, which is about theory of argumentation. I think that's important for any researcher. कोई भी जो आप रिसर्च करेंगे आप अपने करियर में, उसके लिए I think it's this tool will become very important for you. So theory of argumentation जो है वो I'll use Toulmin's model, और Toulmin जो है वो इसका full नाम मुझे याद नहीं रहा, I think Stephen Toulmin. He was a professor at Melbourne University in 1940s, I think. Or he proposed the model of argumentation, which is, I think, a very simple model, and it's also quite useful. So before I tell you about this model, structure का model, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि if I ask you right now कि आपके ख्याल में एक argument जो है वो क्या चीज़ होती है, या एक claim जो है, when you make a claim, जैसे हमने देखा था कि research के बारे में हमने मालूम किया था कि research जो है is the process of generating true statements or effective artifacts, or you tend to like make a claim in your research. ठीक है, जब भी आप कोई research paper publish करते हैं उसमें कोई ना कोई किसी किस्म का claim होता है, या ये claim होता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये नई है और ये सच भी है, ये effective भी है, और जो हम बात कर रहे हैं वो useful भी होगी, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो एक्चुअली इसको अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिसर्च पेपर है, इट शुड उसके जो रिजल्ट्स हैं दे शुड बी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड नोवेल. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, interesting, or mostly I think ये तीन क्राइटेरिया जो है ये काफ़ी हद तक कैप्चर कर लेते हैं कि एक रिसर्च की अच्छी रिसर्च में क्या चीज़ें होनी चाहिए. और कुछ ऑब्वियसली इसके अलावा जो है वो more fundamental requirements हैं, which is कि आपकी research rigorous हो और आपके जो भी claim कर रहे हैं वो true हो वगैरह वगैरह. So besides those basic taken for granted assumptions, your paper should be we should be talking about something important, or it should be interesting, and it should be also something that people don't know about already. ठीक है, अगर it's important, interesting है, but if everyone already knows about it, तो फिर ज़ाहिर है वो research के उसमें नहीं आएगी. All right, so whenever you publish a paper, you are making a claim in this. ठीक है, तो अगर उसके हम बारे में बात करें कि वो हम किस तरह से evaluate करते हैं कि उसकी जो claim है वो rigorous claim है. How do we basically see what are the basic criteria? या तो उसके लिए हमें I think Toulmin की जो ये है theory of argumentation उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. Toulmin की जो theory है argumentation की वो कहती है कि एक argument का जो structure होता है उसके अंदर 3 components होते हैं. ठीक है,
there are always just three components. ایک ہوتا ہے اس کے اندر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوکے سب سے پہلے تو ہمارے پاس کلیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلیم دیٹ وی آر میکنگ. لیکن کلیم جو ہوتا ہے اس کو ہم یہ تھوڑا سا یعنی کہ ٹولمن کا ماڈل ہے تو اس کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ٹائپ آف ریسرچ دیٹ یو آر ڈوئنگ. لیکن ٹولمن کے ماڈل میں جو ہے کلیم جو ہوتا ہے اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن سم ایویڈینس. اور ایویڈینس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کلیم میں کنورٹ نہیں ہوتی بلکہ ہمیں اس کے لیے ایک وارنٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماڈل جو ہے یہ ٹولمن کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہمارے پاس ایویڈینس ہے موجود ہے اور ہمارے پاس وارنٹ بھی موجود ہے تب وہ ہم کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا اسٹرکچر آف اینی آرگومنٹ. تو اگر کوئی بھی آپ آرگومنٹ کوئی بھی دیکھیں یو کم اکراس اینی آرگومنٹ ایدر سائنٹیفک اور پولیٹیکل اور اینی ادر آرگومنٹ, تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس بیسس پہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس کی ایویڈینس کیا ہے, واٹ از دی ایویڈینس فار دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بیچ میں ایک یہ وارنٹ چیز ہے. تو کین یو ٹیل می کہ یہ وارنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ ہاؤ ڈز اٹ لنک ایویڈینس ود دا کلیم. تھی کہ اگر جو ہے اس کو ہم میپ کر رہے ہو تو اسے ہم وارنٹ کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز کے E1 E2 E3 ایویڈنس ہمارے کلیم کے اس پارٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں کوئی ایگزامپل سے. کوئی ایگزامپل سے ابھی میرے پاس وہ کلیم کی کوئی ایگزامپل نہیں آ رہی ہے, بٹ اگر میں کلیم کا کوئی ایک پارٹ کہوں کہ وہ اس ایویڈنس کی بیسس پر کوئی, اگر ہم نے ہائپوتھیسس دیا تھا کہ جو ہے جیسے I guess وہ جو spiders والی example ہوتا ہے کہ spiders have 8 legs, تو ہم نے جو ہے کچھ evidence دی. جی I think you are on the right direction, لیکن اس کی تھوڑی سی اور elaboration چاہیے. Can anyone else help me in this? سر اگر مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر ہم کسی پرٹیکولر ہیومن کی بات کر رہے ہیں, وہ کسی کائنڈ آف پروفیشن میں ہے, تو ہم ازیوم کر لیں گے کہ وہ مطلب یہ چیزیں تو وہ پڑھ ہی چکا ہوگا یا اس طرح سے. تو اگر ہم بات کریں کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو پتا ہوگا ہی کین سیو لائفز, رائٹ. تو اگر ہم کہیں گے کہ ایک پرسن وہاں تھا جگہ پہ جہاں پر یو نو somebody required medical attention, so we would be like کہ وہ ڈاکٹر وہاں پر ہے, مطلب وہ بندہ وہاں پر ہے, تو that guy مطلب we know that if he is a doctor he can save lives. So maybe that kind of understanding between what we see as evidence and what we want to link it to would be warranted. I couldn't find a better example. This is what came to my mind, but there will be like if we say that we are humans, we walk on 2 legs or something like that. کہ ہم کیسے walk کریں گے. اچھا اوکے, سو اٹس انٹرسٹنگ کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایگزامپلس اور ڈھونڈنے پڑیں گے اس کو کلیئرفائی کرنے کے لیے. کوئی چلیں لیٹس سی کہ اف یو ہیو کم اکراس اینی سائنٹیفک پیپر ریسنٹ. دیکھیں اس کو چلے میں ایک لطیفے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لطیفہ تو خیر چلے بعد میں بتاؤں گا میں, لیکن اس کے ایک ایگزامپل پہلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل یہ ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی غلط جگہ پہ پارک کر دی. ٹھیک ہے, اور ایک پولیس والا آیا اور اس نے اس کو کہا کہ یہ آپ کو فائن ہوگا, اور اس نے اس کو فائن کر دیا. ٹھیک ہے, 50 روپے فائن ہو گیا اس کا. تو پولیس والا جو ہے وہ ایک از میکنگ اے کلیم آن دیٹ ڈرائیور سینگ کہ یہ جو ہے نا آپ کو فائن ہوگا, یو ہیو ٹو پے دس فائن بیکاز یو ہیو وائلیٹڈ, آپ نے غلط جگہ پہ گاڑی پارک کی. تو اس کے لیے جو ہے اس کو ایویڈینس سب سے پہلے ایویڈینس چاہیے ہوگی کہ واقعی گاڑی غلط جگہ پہ پارک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے سے کی ایویڈینس کلیکٹ کر لیتے ہیں. اگر
गाड़ी गलत पार्क हुई तो उसकी या तो तस्वीर ले लेते हैं वो, या अगर किसी ने इशारा तोड़ा है तो ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरा लगा होता है, ठीक है, वो तस्वीर ले लेता है कि अच्छा आप रेड लाइट से आप क्रॉस किया था आपने, ठीक है, उसकी नंबर प्लेट आ जाती है कैमरे में। तो उसकी ज़रूरत क्यों होती है उसकी? बिकॉज वी नीड एविडेंस, सम एविडेंस कि ये वाकई जो है गलत पार्किंग थी या रेड लाइट क्रॉस हुई है। लेकिन उसका वारंट क्या है? ठीक है, वारंट इज दैट लॉ दैट सेज कि अगर आप गलत पार्क करेंगे तो आपको 50 रुपये फाइन होगा, ठीक है, या अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपको 100 रुपये फाइन होगा, ये जो भी है। तो अगर वो लॉ मौजूद नहीं है तो एविडेंस डजंट मेक कन्वर्ट इनटू दिस फाइन ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने गलत पार्क किया लेकिन लॉ ही कोई नहीं है गलत पार्किंग के अगेंस्ट, तो वो कोई भी आपको फाइन नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर लॉ मौजूद है, ठीक है, और एविडेंस भी मौजूद है, फिर वो हम क्लेम कर सकते हैं अच्छा ठीक है ये एविडेंस है और इस तरह से ये लॉ की वजह से ये एविडेंस जो है ये इस फाइन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक्सपेरिमेंट करता है कि एक मक्खी को पकड़ के लाता है और उसको टेबल पर रखता है और उसे कहता है कि उड़ जाओ, तो मक्खी उड़ जाती है। तो फिर वो एक और दूसरी मक्खी को पकड़ के लाता है और उसके पर जो है वो तोड़ देता है, दोनों पर, और फिर उसे कहते हैं कि उड़ जाओ, तो मक्खी नहीं उड़ती। तो वो ये नोट कर लेते हैं कि मक्खी जो है वो अपने कानों से सुनती है, नहीं सॉरी अपने परों से सुनती है, ठीक है। ये उसने क्लेम किया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और इससे पता चला कि मक्खियाँ जो हैं वो अपने परों से सुनती हैं। देखिए, इसमें क्या चीज़ एविडेंस, उसकी एविडेंस तो उसके पास मौजूद थी। उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक दफ़ा मक्खी जो थी परों के साथ थी वो उड़ गई और एक दफ़ा परों के साथ ही थी वो नहीं उड़ी, ठीक है, और उसने क्लेम एक कर दिया। तो उसके क्लेम जो है वो इसलिए गलत हुआ कि उसका जो वारंट था वो गलत था, ठीक है। उसमें उससे जो है उसने जो लॉजिक यूज़ की थी दैट वाज रॉन्ग लॉजिक, ऑल्दो एविडेंस वाज देयर, लेकिन उसको एविडेंस को रॉन्गली मैनिपुलेट किया गया, रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया, बिकॉज जो थ्योरी इस्तेमाल की गई वो रॉन्ग थी। तो दिस इज द रोल ऑफ द वारंट हियर कि आप जब एविडेंस जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, तो फिर आप कहते हैं ये रिजल्ट आया, और उसके बाद फिर वो आप क्लेम करते हैं कि अच्छा ये चूंकि डेटा के एनालिसिस का ये रिजल्ट है, देयरफॉर मेरे रिसर्च पेपर में मैंने ये क्लेम किया कि ये मेरा आंसर है रिसर्च क्वेश्चन का, दिस वाज द रिसर्च क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, या दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन। वो आपका जो है उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक कि आप ये वारंट सही तरह से इस्तेमाल नहीं करें। और इसी तरह से एविडेंस जो है वो भी आपकी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। आपको जो है वहाँ पे भी रिग्रेस जो है आपको मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपनी एविडेंस जमा करने के लिए। आप गलत पर्पस के लिए गलत एविडेंस इस्तेमाल करेंगे तो क्लेम गलत हो जाएगा। जैसा इसका कॉमनली एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपने स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस मालूम करनी है तो आप उनको रेस लगा के जो है मैदान में वो उनकी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उससे आप डेटा तो जनरेट कर लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है। लेकिन वो वहाँ पे हमारे पास वारंट मिसिंग होगा। हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि हमें बताएगी कि जो ज़्यादा स्पीड में भागते हैं स्टूडेंट्स वो ज़्यादा उनका हाई आईक्यू होता है, या आईक्यू इटसेल्फ जो है वो क्या कॉन्स्ट्रक्ट है, उसका खुद एक रिगर होना चाहिए। जो भी आप चीज़ मेजर कर रहे हैं वो खुद भी एक रिगरसली डिफाइंड होनी चाहिए चीज़। ऐसे नहीं हो कि आपने एक बिल्कुल एक फजी कॉन्सेप्ट लेके आ गए और उसको कहा कि ये फजी कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं इस फजी तरीके से या जो है ऐसे तरीके से इसको मेजर हम करेंगे कि जो रिगरस नहीं है, ठीक है, उससे रिसर्च जो है वो बिल्कुल उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो वो जो इसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिसर्च की, बिसाइड्स बीइंग इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट एंड नॉवल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि उसकी उसमें रिगर होना चाहिए और उसके अंदर जो आपकी आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर उसके जो है प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसकी हर पॉइंट पे आपका जो है आपके पास रिगर होना चाहिए।
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ٹوائے پرابلم لے کے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ کے اس کے لیے یہ والا ڈیٹا جو ہے ریکوائرڈ ہوگا ٹو آنسر دس کوشچن, تو وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وائی دس ڈیٹا ول آنسر یور کوشچن, وائی ناٹ سم ادر ڈیٹا. ٹھیک ہے, اور وائی اونلی دس ڈیٹا, یا مے بی دس از ون آف دی ڈیٹا دیٹ مائٹ آنسر یور کوشچن. وہ آپ کو سارے جو ہے اس کے جو پاسبلٹیز ہیں وہ ڈسکس کرنی پڑیں گی. کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے, سے ون پاسبل وے آف سالونگ دس پرابلم از بائی ڈوئنگ دس انالیسز اور ریسرچ. اور اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل in making your claims کہ یہ جو ہے یہ is this the only method, یا it is one of the methods, یا it is the method that is better than the others. وہ آپ کو جسٹیفیکیشن اس میں دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, یو کیناٹ جسٹ سے کہ اچھا یہ پرابلم ہے اس کا یہ میتھڈ ہے اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, وہ دیٹ ول لیو مچ ٹو بی ڈیزائرڈ ان دیٹ. تو وہ جو ہے ریسرچ کے لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو بی کنونسنگ ایٹ ایچ اسٹیج. ٹھیک ہے, کہ جب آپ یہ پرابلم جب فار ایگزامپل بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہے, تو پہلے سے اس کرائٹیریا پہ دیکھنا پڑے گا کہ اٹ از این انٹرسٹنگ پرابلم, اینڈ از اٹ این امپورٹنٹ پرابلم, اور از اٹ اسٹل اوپن پرابلم. تو وہ یہ آپ کے جو تین یہ کرائٹیریا ہیں وہ وہاں پہ اپلائی ہوں گے کہ جب آپ سلیکٹ کریں گے پرابلم کو, اٹ شوڈ بی سارٹ آف این انٹرسٹنگ پرابلم, یعنی کہ سو واٹ کا جو ہے آنسر ہونا چاہیے اس میں. Sometimes it may be possible to do a very rigorous research اور بالکل کریکٹ ریزلٹس آپ معلوم کر لیں انالیسس سے, لیکن in the end people might ask کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن اس کی کیا implications ہیں, what are the implications, یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہے, کہ who cares about this answer, who cares about this solution, is there anyone who would benefit from this, is there anyone who would actually like to use this result or answer, or یا یہ کہ پھر is there an angle of novelty in what you're saying, will it make someone go, oh okay now I understand, کہ کچھ اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی اضافہ کسی کی ہوگا یا کسی کی نالج میں اضافہ ہوگا. تو why are you doing this research, اس کا پرپس کیا ہے. یہ پرپس جو ہے وہ you should be able to justify the purpose کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آخر کا ریسرچ. آپ کوئی بھی یعنی کہ کوشچن تو کوئی بھی ریسرچ آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو بہت ریگرس طریقے سے اس کا آنسر بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ ڈیٹا اسپینڈ کرنے سے پہلے جو ہے ٹائم اسپینڈ کرنے سے پہلے اور ایفرٹ اسپینڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ why is this a problem worth pursuing, ٹھیک ہے, why do we need to have an answer to this question. تو وہ جو ہے اس کی پرپس جو ہے آپ کی ریسرچ کی, جب وہ آپ اس کو اسٹیبلش کر دیں گے کہ یہ ایک پرابلم ہے, دس از وائی اٹس امپورٹنٹ پرابلم, دس از وائی اٹس انٹرسٹنگ, اینڈ دس از وائی nobody else has looked at it so far, یا اس کا people have been looking at this problem but nobody have been able to solve this problem, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد پھر جب آپ اس سے کلیم کریں گے اچھا یہ کوشچن جو ہے اس کو ہم اس طرح سے سالو کر سکتے ہیں, یا اس کا آنسر جو ہے ہمیں اس طرح سے ملے گا, تو وہاں پہ جسٹیفیکیشن کی اگین ضرورت پڑے گی, یعنی کہ جو آپ نے اپنا ریگر ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا وہاں پہ بھی, کہ کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, اس میں کس طرح سے ہم پتہ چلائیں گے کہ یہ ڈیٹا جو ہے ریلائبل ہے اور ویلڈ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگین ایک دو ٹرمس ہم لکھ لیتے ہیں اسی بورڈ پہ بیکاز دے آر امپورٹنٹ, وہ ہے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی. These are very important terms for research. تو یہ ریگر کی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہیں.
یعنی کہ یہ ایویڈنس کے اسٹیج پہ بھی ضرورت پڑتی ہے ان دونوں چیزوں کی, اور جو ہمارا فائنل کلیم ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور obviously جو وارنٹ ہے وہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ویلیڈیٹی سمپلی مینس کہ اگر if we are trying to measure something, we are measuring it properly and we are not measuring something else. جیسے ابھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ نے you are trying to predict the scores in a particular test, اور اس کے لیے آپ جو ہے ریس لگوا لیتے ہیں بچوں کی, تو وہ مے بی دیٹ ناٹ بی اے ویری ویلڈ measure of their ability to score well in that test. ٹھیک ہے, تو وہ جو یہ ہمیں یہاں پہ ویلیڈیٹی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں ریگریسلی بتانا پڑے گا کہ یہ پرٹیکولر اگر ہم نے کوئی ایسپیکٹ میجر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا ڈیٹا جو ہے یہ واقعی ویلڈ ڈیٹا ہوگا اس کے لیے, اٹس اے ویلڈ میجر. ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جو پروسیجر ہے فار کلیکٹنگ دیٹ ڈیٹا, دیٹ شوڈ بی something which will produce the same results over and over again. تو یہاں پہ کل میں نے دیکھا ایک ڈرائیورس کی الرٹنس کا وہ ٹیسٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت ایک سمپل سا ٹیسٹ تھا ان کا ریئیکشن ٹائم معلوم کرنے کے لیے کہ کس طرح کتنی جلدی یہ ریئیکشن کرتے ہیں. اور بس ویری سمپل دے جو ٹیسٹ کے لیے انہوں نے ایک اسکیل جو تھا, ایک ووڈن اسکیل جو تھا ایک فٹ کا جو ہوتا ہے, وہ اس نے پکڑ لیا ریسرچر نے, اور جو پارٹیسپینٹس تھے دے جسٹ ہیو ٹو کیچ دس اسکیل جو کہ ریسرچر اوپر سے ڈراپ کرتا تھا اور وہ انہوں نے نیچے سے کیچ کرنا ہوتا تھا اسے, ٹھیک ہے. تو وہ جب when the researcher dropped the scale, اور وہ جب تک وہ کیچ کرتے تھے اس میں جو ٹائم تھا وہ نوٹ کرتے تھے جسٹ لائک کہ وہ انہوں نے کس پوائنٹ پہ سے اسکیل پہ کو کیچ کیا, اس کو جسٹ دے وڈ جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ کہ کتنے کون سے کتنے انچ مارک پہ جو ہے انہوں نے پکڑا ہے. اگر ان کا رسپانس ٹائم سلو ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے اسکیل وہ نیچے گر چکا ہوتا ہے, وہ بالکل اس کے اینڈ میں اسے پکڑتے ہیں. لیکن اگر ان کا رسپانس جو ہے ریئیکشن ٹائم کم ہوتا ہے تو وہ شروع میں پکڑ لیتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, جیسے ہی گرتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں, اور اگر رسپانس ٹائم سلو ہے تو وہ تھوڑی دیر لگتی ہے. تو ویری سمپل میتھڈ آف کیلکولیٹنگ الرٹنس, اور اس کو دیکھ کے سب لوگ بڑی ایزیلی سمجھ آتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے الرٹنس اور ریئیکشن ٹائم کو ویلڈلی اور ریلائبلی دونوں اس میں چیزیں ہیں میجر کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہے جو الرٹ لوگ ہوں گے وہ زیادہ کوئکلی رسپونڈ کریں گے, اور جو لیس الرٹ ہیں وہ کم کریں گے, اور اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن who is making this observation. Anyone who makes this observation will obtain the similar results. تو یہ میجرمنٹ کے علاوہ بھی جو ہے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے یہ کلیمز کے اوپر بھی ہوتی ہے ہمارے پاس, اور وارنٹس کے اوپر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو ہیو ویلڈ وارنٹس, اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو جو ہے ہمارے پاس سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم کلیمز کر رہے ہیں وہ بھی ویلڈ ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ دو ٹرمز جو ہیں یہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں, لیکن ان کے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہ دوسری ٹائپ کی ریسرچ میں بھی آپ کو ملیں گے. یعنی کہ ویلیڈیٹی از اے جنرل کانسیپٹ, وہ کین بی اپلائڈ آن qualitative research and it can be applied on different paradigms جو ہمارے positivist paradigm ہے, interpretivist paradigm ہے, ان سب میں یہ کسی نہ کسی فارم میں اپلائی ہوتی ہیں, لیکن it's easiest to understand them in terms of quantitative methodology. تو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دے رہا ہوں. وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹولمن کا جو اسٹرکچر ہے آرگومنٹ کا, اس کے اندر ایکچولی 6 کمپوننٹس ہوتے ہیں. میں نے 3 آپ کو یہاں پہ بتائے, لیکن 3 اور ہوتے ہیں.
تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ابھی چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ گو آن دی انٹرنیٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ آر دی کمپلیٹ 6 components of in Toulmin's model of structure of an argument. Probably اس کا نام اسٹیفن ٹولمن تھا، لیکن اگر آپ سمپلی ٹولمن لکھیں گے TOULMIN ٹولمن تو آپ کو یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یو ہیو جسٹ اباؤٹ 5 منٹس، اور اس میں مجھے بتائیں کہ یہ 6 کے 6 کمپوننٹس کیا ہیں اس کے. All right, so I believe 5 minutes ho gaye, if I'm not wrong. So were you able to find out the complete 6 components? جی ابراہیم آپ نوٹ کریں پلیز، بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے؟ جی سر جو کمپلیٹ وہ ہے ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں وہ ہے کلیمز، گراؤنڈز، وارنٹ، کوالیفائر، ریبٹل اور بیکنگ. اچھا، تو ان کا اسٹرکچر کیا بنتا ہے آپس میں؟ سیکوینس. جی، اس کا کوئی یعنی کہ کوئی ماڈل ہے، کوئی ڈائیگرام بنے گا اس کا یا کیا ہے؟ کوئی ڈائیگرام تو ایسا نہیں ملی ابھی. اچھا، ویسے ہی بتا دیں پھر، اگر ڈائیگرام نہیں ہے ویسے بتائیں کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے ان ساری ٹرمز کا جو آپ نے بتائی ابھی. کلیم تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز اگر کوئی کلیم کر رہے ہیں تو وہ کسی بیسس پہ ہوگی تو اسے ہم گراؤنڈ کہتے ہیں. جس ڈیٹا کی بیس پہ ہم کلیم کر رہے ہیں تو اس سے پہلے میرے خیال سے ٹھیک ہے، گراؤنڈ کو ہم ادھر لائیں گے. اور کوالیفائر اس میں ہوتا ہے جو مطلب کلیم کے بعد آئے گا کہ ہم نے کیا چیز کوالیفائی کی ہے، مطلب جیسے اس میں اگزامپل دی ہوئی تھی کہ موسٹلی یا میجرلی یا جو بھی ہم ایک کوالیفائی کریں گے اپنے کلیم کو کہ کتنے لوگوں پہ یہ اپلیکیبل ہے یا کتنا اپلیکیبل ہے. یہ ٹھیک ہے. ہمیشہ ہوتا ہے سم ٹائمس. اور ریبٹل سب سے اینڈ میں اس کے اگینسٹ ہم کاؤنٹر آرگومنٹس بھی لا سکتے ہیں جو ہم نے اپنا ہی کلیم کیا ہوا ہے کہ. اور بیکنگ یہ ہوگی کہ ہم کوئی اس کو مطلب اپنی جو وارنٹ ہے یا اپنا جو کلیم ہے اس پہ مطلب ان کی کیا وجوہات ہے یا اس کو کیا چیز اسے سپورٹ کر رہی ہے. اٹس مطلب ایویڈنس کی طرح ہی ہے یہ کائنڈ آف. جی ویری گڈ. اور اس کے علاوہ یہ 6 سارے ہو گئے. اوکے، تھینک یو ابراہیم، آپ نے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیا فردر. تو اس سے ہمیں یہ ایک دیکھیے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جو تھیوری آف آرگومنٹیشن ہے یہ کافی ڈیولپ کی تھی انہوں نے ٹولمن صاحب نے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے کام کیا. لیکن جو اس کا ایسنس ہے جو ایک کسی بھی ریسرچر کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو جتنی بھی وہ سیکوینس بناتا ہے اپنا ڈیٹا سے لے کے اپنے کلیم تک کا، وہ سارے اسٹیپس جو ہیں وہ بہت ریگرسلی جو ہیں اس میں اور لاجیکلی جو ہیں فالو ہونے چاہیے. One thing should lead to another so that we come to the conclusion in a very logical manner. ٹھیک ہے، تو جو ہے کہیں پہ بھی جو ریڈر ہے اس کے ذہن میں کوشچنس ریز نہ ہو نمبر 1، اور اس کو کہیں پہ بھی جو ہے اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ یہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا یا یہاں پہ یہ ریگر جو ہے وہ مسنگ تھا یا دس واز دا رانگ میتھڈ یا دس واز دا رانگ ڈیٹا یا دس واز دا رانگ کنکلوژن. تو وہ ساری جو ہیں اکارڈنگ ٹو لاجک جو ہے وہ ہونا چاہیے. So I think this was kind of an introduction to Toulmin, but also a summary of what we've been trying to understand about research in this course.
आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा और जो है इसके ऊपर टूलमिन की थ्योरी को थोड़ा सा और रिसर्च करें अपने तौर पे, क्योंकि इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन राइटिंग दिस पेपर ऑल्सो जो आप कर रहे हैं, और इन योर जर्नल रिसर्च भी जो है वो आपको भी उसका फ़ायदा होगा. So I think that's about all that I wanted to cover today. अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर सकता हूँ. जी सर, एक क्वेश्चन था Sure. कि जो है जैसे आपने कहा कि हमें असाइनमेंट के लिए टॉय प्रॉब्लम उठानी है, बट उसके अंदर हमें टूलमिन की थ्योरी को फॉलो करना है, उसके जैसे क्लेम्स वगैरह हैं, तो क्या हमें एक रियलिस्टिक क्लेम डिफाइन करना होगा अपने पेपर के अंदर? I mean realistic तो I mean realistic से आपकी क्या मुराद है? कौन सा क्लेम जो है वो आप कहेंगे कि रियलिस्टिक नहीं है? ज़्यादातर तो हमें रियलिस्टिक ही होंगे क्लेम्स या जो भी. अभी आप किस टाइप की कोई आपने कोई रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पढ़ा हो या कोई आपने रिसर्च कर रही हो, उसको एग्जांपल बना सकते, कैन यू यूज दैट? उसको एग्जाम्पल बना सकते हैं हमें, जैसे अगर मैं एक पेपर पढ़ रही थी कि जिसमें हम लोग उर्दू की टोकनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे, तो क्या उसके ऊपर कि उसके अंदर क्या बेहतरी हो सकती है, मतलब वो फिर हमारी टॉय प्रॉब्लम कैसे होगी अगर हम उस रिसर्च पेपर में से हम लोग एक एक्चुअल प्रॉब्लम निकाल रहे हैं उसमें से. तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल. आपने से जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि यू कैन लुक अराउंड योरसेल्फ एंड सी इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन और इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सम प्रॉब्लम, उसको भी आप यूज कर सकते हैं. बट की थिंग इज कि आपने उसको जो है जो मेथड आप यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, उसकी जस्टिफिकेशन जो है उसमें होनी चाहिए कि दिस इज द मेथड that will solve this particular problem. So there must be a well-defined research problem or research question आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? For example, अभी जो आपने example दिया है उसमें maybe the research question is how to tokenize Urdu language script or something like that. Okay? So there should be some question जिसका आप जो है यूज से कि अगर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका आंसर हमें मिलेगा. और सर मतलब अगर मैं कोई इस तरह से करती हूँ तो उसमें तो मुझे रेफरेंसेस वगैरह ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा काम तो हो चुका है. तो अगर या क्या इस पेपर में एक्सपेक्टेड होगा कि मैं एक नई मेथड लेकर आऊँ और उसको स्टेट करूँ? नहीं, देखिए नए आप लेके आएंगी तो फिर तो वो रियल रिसर्च पेपर हो जाएगा ना. तो मैं रियल रिसर्च पेपर आपसे नहीं कह रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है? तो I think the best way to go about it is to send me an initial idea quickly so that I can give you feedback कि आपने सही डायरेक्शन में जा रही है या इसको चेंज करना है या मॉडिफाई करना है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखूंगा लेकिन वो ये है, the reason I don't want to encourage you too much to use existing problems is the issue कि वहाँ पे फिर ये टेंडेंसी आ जाती है कि हम तो एग्जिस्टिंग पेपर को मॉडिफाई करके जो है हम उसको नया बनाने की कोशिश करते हैं और वो खासा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है? आई डोंट वांट यू टू be inspired by some existing paper too much, ठीक है? उसमें वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए. तो नॉवेल्टी इस केस में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई आप नई प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करें, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो है कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है उसी को पेपर बेस कर लें अपना सारा पेपर, ठीक है? आई वांट यू टू think up a problem yourself and try to ask this question yourself. If I'm faced with this problem, how will I solve this problem? If I'm faced with this research question, how would I answer this research question? तो इसलिए मैं से टाइप प्रॉब्लम कह रहा हूँ ताकि आप खुद अपने तौर पे एक जनरेट करें प्रॉब्लम. इट मे बी इन द सेम फील्ड दैट यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है? जिस एरिया में आप रिसर्च कर रही हैं उसमें ही से आप ढूंढ सकती हैं, लेकिन don't try to base your research paper on something that somebody has already done, ठीक है?
اور اس میں ظاہر ہے وہ چیزیں تو آ جائیں گی کہ ہاں میتھڈ بھی صحیح تھا اور یہ بھی صحیح تھا, لیکن اس میں جو آپ کی اپنی جو اسکل ہے آف ٹیکلنگ نیو پرابلمس اینڈ ٹیکلنگ ٹرائنگ ٹو آنسر نیو ریسرچ کوشچنس, وہ اسکل اس میں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی اٹس کائنڈ آف funny way. I'm like تھوڑا سا میں ہچکچا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے, لیکن this is a sort of unfortunate fact کہ جو اس سے پہلے میں نے پڑھایا ہے یہ ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس several times, I think 5-6 دفعہ ہو گیا, شاید زیادہ ہو گیا. تو پاس میں مجھے تھوڑے سے بیٹر ایکسپیرینسز ہوئے ہیں پیپر سبمیشن میں کہ some students just بیسکلی انہوں نے کہیں اور کسی کانفرنس کے لیے پیپر آلریڈی لکھا ہوا تھا, وہی کانفرنس پیپر جو ہے وہ سبمٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ آپ کا, تو وہ I mean it won't solve the problem. ٹھیک ہے, I'm not saying کہ آپ لوگوں کی کلاس میں سے مجھے کوئی شک ہے کہ اس طرح کا ہوگا کوئی کرے گا, but I just want to differentiate between the toy problem and a real problem. ٹھیک ہے, تو ریئل پرابلم میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یو آلریڈی نو دا پرابلم, یو آلریڈی نو کہ کس طرح سے اسے سالو کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے اس کو آپ لکھ دیتے ہیں. بٹ the thing I'm looking for is کہ you come up with a very simple problem. Don't come up with a very daunting or challenging or بالکل state of the art type کی پرابلم میں دیکھنا چاہ رہا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سمپل ریسرچ پرابلم جو ہے اس کو جو ہم نے جو اس سیمسٹر میں ڈفرینٹ پیراڈائمس دیکھے ہیں, ڈفرینٹ ساری چیزیں دیکھی ہیں, وہ کین یو اپلائی دوز ان سرکمسٹینس, اور وہ آپ خود اپنے سرکمسٹینس کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, کہ اچھا یہ اگر سچویشن ہوگی تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے, اس طرح سے ریسرچ کی جائے. ٹھیک ہے, تو دیٹ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ اسکل. تو اس کے لیے جو ہے جو میں بیٹر ایکسپیرینس کا بتا رہا ہوں آپ کے پاس میں, تو اس میں پھر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے انسان کو, وہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سی کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اپنا کیا کنٹریبیوشن کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی کہ the contribution that's coming from the understanding gained in this course, وہ نظر نہیں آتا اس میں. تو that's can you give the example of what can be what can be the examples for the toy problems? دیکھیے میں آپ کو بالکل ہی سمپلسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ جب لوگ موبائل فون پہ کال ریسیو کرتے ہیں تو ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آبویسلی اس والی ایگزامپل کو میں آپ نے مجھے کہا ہے تو میں بالکل آن دی اسپاٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس پرابلم میں ہو سکتا ہے کہ بالکل امپورٹنس کا کوئی ایلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کو اگر ہم بہت ریگریسلی اس پرابلم کو سالو بھی کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ والا ڈیٹا چاہیے ہوگا, اس طرح سے ہمارا ان بائس سیمپل بنے گا, اس طرح سے ہمارے ریگر آئے گا, سب کچھ ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ہم اس میں ہم وہ والا اینگل نہیں لے کے آ سکیں گے کہ بھئی یہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس آنسر کا. ٹھیک ہے, تو although this will for this assignment it doesn't have to be a really important problem. ٹھیک ہے, that's why I'm saying it's a toy problem. ٹھیک ہے, it's not a real important problem. ٹھیک ہے, وہ ہم نے اس کو یہاں پہ اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن دیا. ٹھیک ہے, کہ you have to, the thing is not to be able to solve a highly complex and important problem. The point over here is to demonstrate کہ اگر یہ پرابلم ہوگی تو اس کو اس طرح سالو کریں گے. Can you figure out what would be required to solve a particular problem? ٹھیک ہے, we are not right now looking at کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یا کتنی جو ہے نئی پرابلم ہے. ہمیں وہ اسکل دیکھنی ہے کہ اگر ایک پرٹیکولر ریسرچ پرابلم آپ کے سامنے ہو تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری ٹائی ایگزامپل جو ہے جو وچ از مور ریئلسٹک وڈ بی سم تھنگ کہ ایک آرگنائزیشن میں ای آر پی امپلیمنٹ کرنے سے کیا ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دس کوڈ بی اندر
toy research question. جی ابراہیم آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ پیپر لکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں سلیوشن دینا ہے یا سلیوشن پہ کس طرح سلیوشن کی طرف کس طرح جانا ہے یہ بتانا ہے. سولوشن کہ آپ کیا ہوپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے سولوشن آئے گا. ٹھیک ہے. I don't want you to collect actual data اور اس کو پھر انالائز کر کے کہیں کہ اچھا یہ سولوشن آیا اس کا. ٹھیک ہے. آپ اس یہ بتانے کے لیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اسے پورٹری کیسے کریں گے ان دا پیپر. لائک ہم ایز اے ڈمی ہم شو کریں کہ لیٹ سے کہ فار ایگزامپل ہم نے فیک ہم شو کریں گے وی کلیکٹڈ ڈیٹا فرام دس, یا پھر وی ول کلیکٹ دا ڈیٹا ٹو سالو دس. مطلب دونوں اپروچز میں سے کیا چیز. نہیں آپ ڈیٹا سالو نہیں کریں گے, آپ صرف یہ بتائیں گے کہ مجھے یہ ڈیٹا چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جو پہلی پرابلم تھی اس میں آپ کہیں گے کہ مجھے جو ڈیٹا چاہیے ہوگا وہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو اس وقت ٹیلی فون کال کر رہے ہوں اور آئی شوڈ بی ایبل ٹو آبزرو دیم, آئی شوڈ بی سٹنگ ان اے پارک جہاں پہ لوگ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اگر آپ ایکچولی میں کریں گے تو آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. دوسرے کیس میں جو ہے کہ ای آر پی امپلیمنٹیشن میں کیا پرابلمس ہوں گے, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں جا کے مے بی ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ پروسیجرز پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہوئے, لوگوں سے انٹرویو کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھرو ایکچوئل انٹرویو, بٹ یو سے کہ ہمیں انٹرویو سے پتہ چلے گا کہ کیا یہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کون سا ڈیٹا آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوگا کہ دیکھیں یہ والا پرابلم کو اس طرح سے سالو ہوگا. اگر آپ کوئی ڈیٹا سائنس کی کوئی پرابلم لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹیل انڈسٹری میں یا ہیلتھ انڈسٹری میں آپ نے ڈیٹا مائننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں گے ہمیں کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں مائن کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں جو ہے اس سے ہمیں جو بھی ہم پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سالو کر سکیں گے. سر ان دا کیس جب ہمارے ریسرچ پیپر میں ایکچوئل ریسرچ نہیں ہے تو واٹ ول بی دا کنکلوژن آف آور ریسرچ پیپر. صرف ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آپ نے بتانے ہوں گے, ایکچوئل کوئی سالو نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اگین آئی ایم ایکسپلیننگ دس کہ آپ نے کوئی ریئل ریسرچ کر کے ریئل کنکلوژن ریئل ڈیٹا پہ نہیں جانا, بلکہ آپ نے ایک ٹوائے پرابلم کو بتانا ہے کہ یہ والی پرابلم اگر ہو تو اس طرح سے سالو ہوگی, اور جب ہم اینالائز کریں گے اس طرح سے یا ہم یہ والا میتھڈ اپلائی کریں گے اس کے اوپر تو یہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے it would be best if you could send me your idea early on so that I can give you کہ اچھا آپ اس کو اس طرح سے پروسیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سب لوگوں کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں گے اور ڈفرینٹ پرابلمس وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے, تو دے might have different questions. تو ہو سکتا ہے کہ میں ایسے آنسرس نہ دے سکوں اس وقت جو کہ سب لوگوں پہ ایکولی اپلائی کریں. ٹھیک ہے. So maybe it's better that you send me your idea and your questions individually so that I can give you my responses individually to what you're thinking. All right. Yes, sir. All right, then that's I think that's all for today. If you have any questions, especially regarding the term paper, please do email me and ask specific questions. ٹھیک ہے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے and this is my question. ٹھیک ہے. and I would encourage you to do it early rather than later تاکہ آپ کو پاس ٹائم ملے وہ پیپر کرنے کا. All right, then thank you everyone for attending today's session, and I'll see you in maybe the finals. Thank you. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. 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 Love this.